السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں BPSC تیاری 4 کے لیے۔ یہ بہت ہی اہم فول کوسچن لے کر کے آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے آپ لوگوں سے ریلیٹڈ، تو آپ لوگ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے کوسچن نمبر 1 سے اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے آپشن دیکھیے مثنوی، بی آپشن مرثیہ، سی آپشن قصیدہ، ڈی آپشن غزل۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرثیہ۔ کسی کی موت پر جو اظہار کیا جاتا ہے تو اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، مرثیہ کس سے ماخوذ ہے؟ اے آپشن وراثت سے، بی آپشن ارث سے، سی آپشن وارث سے، ڈی آپشن ریشہ سے۔ تو مرثیہ ریشہ سے ماخوذ ہے۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، مرثیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اے آپشن 2، بی آپشن 3، سی آپشن 4 اور ڈی آپشن 5۔ تو مرثیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اے از اے کریکٹ آنسر، 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، اردو کے پہلے مرثیے کا نام بتائیے۔ اے آپشن گلزار نسیم، بی آپشن سحر البیاں، سی آپشن نوشرحار ہے تو شرحیار لکھا ہوا ہے، ڈی آپشن قطب مشتری۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا نوشرحار۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، رجز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اے آپشن مرثیہ، بی آپشن غزل، سی آپشن قصیدہ، ڈی آپشن رباعی۔ تو کس سے ہے؟ رجز، جنگ، شہادت، بین، یہ سبھی مرثیہ کا ہی صنف ہیں۔ تو اے از اے کریکٹ آنسر، مرثیہ۔ نیکسٹ دیکھیے، چہرہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اے آپشن قصیدہ، بی آپشن مرثیہ، سی آپشن رباعی، ڈی آپشن غزل۔ تو کس سے ہے؟ پہلا ارکان ہے قصیدہ کے کل 8 ارکان ہیں، تو اس میں پہلا ہے چہرہ۔ تو چہرہ مرثیہ کا ہی صنف ہے۔ چہرہ، سراپا، یہ سبھی آپ اگر اردو قواعد نہیں پڑھے ہیں تو ضرور اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجئے، اور جتنی بھی اردو قواعد ہے آپ لوگ دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، غزل سبھی کے بارے میں آلریڈی ویڈیو آپ لوگوں کو پڑھائی ہوں اور بنا بھی چکی ہوں اس پہ ویڈیو، تو آپ لوگ دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ضرور دیکھیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ اے آپشن ترکی، بی آپشن ازبک اور سی آپشن عربی، ڈی آپشن ہندی۔ تو غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ سی از اے کریکٹ آنسر، عربی زبان کا لفظ ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف کون ہے؟ اے آپشن غزل، بی آپشن نظم، سی آپشن مرثیہ، ڈی آپشن قصیدہ۔ تو دیکھیے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا غزل۔ اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف غزل ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، غزل کی پیدائش قصیدہ کے کس رکن سے ہوئی ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کس رکن سے ہوئی ہیں؟ تو دیکھیے، اے آپشن گریز، بی آپشن تحمید، سی آپشن تصویب، ڈی آپشن حسن طلب۔ تو قصیدہ کے کل رکن 5 ہیں، 5 میں سے پہلا رکن تصویب ہے، انہی سے قصیدہ سے ہی غزل پیدا ہوئی ہے۔ تو تصویب پہلا رکن ہے اور تصویب سے ہی غزل پیدا ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟
اے آپشن مطلع، بی آپشن حسن مطلع، سی آپشن مقطع، ڈی آپشن قافیہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اے از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے آپشن مطلع، بی آپشن مقطع، سی آپشن حسن غزل، ڈی آپشن مسلسل غزل۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، غزل کا دوسرا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس شعر کو کہتے ہیں، یعنی اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے آپشن دیکھیے مقطع، بی آپشن مطلع، سی آپشن حسن مطلع، ڈی آپشن ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ شعر کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، جس غزل میں ردیف نہ ہو کیا کہا جاتا ہے؟ اے آپشن معروف، بی آپشن قطع، سی آپشن قصیدہ، ڈی آپشن غیر معروف۔ تو کیا کہتے ہیں؟ غیر معروف۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، غزل کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے آپشن حسین عورتوں سے باتیں کرنا، بی آپشن عربانی باتیں کرنا، اور سی آپشن گل و خار کی باتیں کرنا، ڈی آپشن ان میں سے کوئی نہیں۔ تو غزل کا لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی حسین ہو یا عورتیں ہوں باتیں کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، غزل کس سے ماخوذ ہے؟ اے آپشن مثنوی سے، بی آپشن رباعی سے، سی آپشن عربی قصیدے سے، ڈی آپشن ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کس سے ماخوذ ہے؟ عربی قصیدے سے۔ قصیدہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں غزل، اسی لیے غزل قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ اے آپشن عربی، بی آپشن فارسی، سی آپشن ترکی، ڈی آپشن ہندی۔ تو رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ اے از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، رباعی کا موجد کون ہے؟ اے آپشن ابوالحسن رودکی، بی آپشن عبدالشکور بلخی، اور سی آپشن بایزید بسطامی، اور ڈی آپشن عمر خیام۔ تو رباعی کا موجد کون ہے؟ عمر خیام۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، رباعی کے لیے کتنے اوزان مقرر کیے گئے ہیں؟ اے آپشن 12، بی آپشن 24، سی آپشن 13، اور ڈی آپشن 11۔ کتنے اوزان مقرر کیے گئے ہیں؟ 24۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، اردو کے پہلے رباعی گو کون ہیں؟ اے آپشن محمد قلی، بی آپشن وضحی، سی آپشن حضرت خواجہ بندہ نواز، ڈی آپشن ملا خیال۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے از اے کریکٹ آنسر، محمد قلی۔ اردو کے پہلے رباعی گو شاعر ہیں محمد قلی قطب شاہ، اس کا پورا نام ہے۔ تو گو شاعر پوچھے تو قلی قطب شاہ ہی ہمیشہ یاد آپ لوگ رکھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو اچھا لگا ہو یا پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے، تاکہ کچھ فائدہ آپ لوگوں کو بھی ہو اور مجھے بھی ہو، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیجیے، انہیں بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو اسی جگہ اینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم دوستو۔